آخری رسول ہے۔ یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زنا سے، چوری سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان لگانے سے، نماز چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے اور سب گناہوں سے جو ہم نے ساری عمر میں کیے، چھوٹے ہوں یا بڑے، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سب حکموں کو مانیں گے، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے۔ یا اللہ، تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں توفیق دے نیک عملوں کی، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی۔ بیعت کی ہم نے چاروں سلسلوں میں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، اور خاص طور پر امیر المؤمنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ محمدیہ میں بس یہ بیعت ہو گئی۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط ہو، یقین ہو کہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم ہو، اس کی ذات پر یقین ہو، اور آدمی جو کرے سوچ کر کرے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر عمل پر اس کی پکڑ ہے، صحیح عمل اس کے یہاں قبول ہے اور غلط کام ہم کریں گے تو پکڑے گا، اور سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اولیاء ہوں، یہاں تک کہ انبیاء ہوں، سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اور سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو چاہے کر لے، اس کو تصرف ہے، تصرف سب اللہ کا ہے، کسی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ جو چاہے وہ کرے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ توحید کا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بات ذہن میں ہے کسی بزرگ کے بارے میں کہ جو چاہیں گے کر لیں گے، ایسا عقیدہ یہ مشرکانہ عقیدہ ایک طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے، جو چاہے وہ کرے، باقی سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اختیار سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آخری شریعت ہے، تو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی پر عمل کرنے میں نجات ہے۔ اس پر آدمی عمل کرے گا تو صحیح راستے پر چلے گا، شریعت سے ہٹے گا تو غلط راستے پر پڑے گا اور راستہ جہنم کا ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہو، کوئی کام شریعت سے ہٹ کرنا ہو، اللہ کی رضامندی کے کام ہم کریں اور اپنا پورا جائزہ لیں۔ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں نہیں کرتے، ابھی جو باتیں کہی گئی ہیں، الفاظ دہرائے گئے، آپ نے اپنی زبان سے بھی ادا کی، ہماری بھی بیعت ہوئی، توبہ ہوئی، آپ کی بھی توبہ ہوئی۔ سب ان چیزوں سے ہمیں توبہ کی ہے، ان سے بچنا ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے سے بھی ہم نے توبہ کی، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، جماعت کے ساتھ اہتمام سے نماز ادا کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے جن گناہوں کا تذکرہ ہوا، اور حقوق ہیں ان کی ادائیگی کریں گے، اس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کاروبار میں، معاملات میں کسی کا آدمی حق مارے، اور وہ اگر حق مارے گا، حرام کھائے گا تو جہنم کا ایندھن اپنے پیٹ میں ڈالے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حرام مار کے ایک لقمہ بھی اگر کوئی حلق کے نیچے لے جاتا ہے تو آگ کا انگارہ ہوگا۔
لقمہ نہیں، وہ آگ کا انگارہ ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہم مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو دنیا میں جو آیا ہے وہ جائے گا، آخرت کی تیاری اصل ہے۔ تو یہ آخری شریعت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور معلوم کرنا ہے۔ اگر نہیں جانتے، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء ہیں یہاں، تو کیا پوچھئے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ معلوم کیجئے اس کا طریقہ کیا ہے، فضول خرچیوں سے بچنا اور طرح طرح کی جو رسمیں ہوتی ہیں شادیوں میں ان سے بچنا، پھر آپس کے جھگڑے لڑائیاں، یہ ساری چیزیں دین کو موڑ دیتی۔ جیسے اسطورے سے سر کے بال صاف کر دیے جائیں، اگر کسی سے کسی کا چھوٹ چھٹاؤ ہے، لڑائی ہے، تو فوراً ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی چھوٹ چھٹاؤ رکھے اپنے مسلمان بھائی سے اور مر جائے، 3 دن گزر جائیں، تو سیدھے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایسی سب بات، اور کسی بات پر ہمارا کسی جھگڑا ہو گیا، بات چیت بند ہو گئی، تو ہمیں پہل کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور جھگڑے کو چکا دینا چاہیے۔ جھگڑے عام طور سے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے حق نہیں دیا وراثت میں، جو حق بنتا ہے، اور ہم لے کے بیٹھ گئے، سب بہن کو حق نہیں دیا، بھائی کو حق نہیں دیا، چچا کا حق کہیں ہوتا ہے وہ حق مان لیا ہم نے، کہیں بھتیجے کا حق مان لیا۔ یہ جھگڑے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر بات اتنی بگڑ جاتی ہے کہ بعض مرتبہ بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، قتل بازیاں ہوتی ہیں، قتل تک بات پہنچ جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں دین کو موڑ دیتی ہیں، دین کو ختم کر دیتی ہے کہ آدمی دیندار نہیں رہ جاتا، بس دین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے بہت بچنا ہے، شریعت کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، اور اس بیعت کا فائدہ جب بھی ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، غلط کاموں سے بچیں، آپس کے جھگڑوں کو چکا دیں، کوئی بات دل میں رہ نہ جائے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی جو کرے اللہ کے لیے کرے، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے اس بیعت کی۔ ہم نے اللہ کے لیے بیعت کی، اب ہمارا ہر کام اللہ کے لیے، ہم جو دین کے کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کہ اللہ راضی ہو، تو جو دنیا کے کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، اسی لیے دنیا کے کام جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہم ان کو پورا کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے لیے اگر کریں گے تو یہ ہمارے سارے کام عبادت بن جائے گی۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، آدمی کھانا کھا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن کب ہے یہ کہ بعد یہ کام اللہ کے لیے کرے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ آج کل جو حالات ہم سب کے ہیں، دنیا کے ہیں، اس ملک کے ہیں، بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ سے وہ رو رو کے مانگے، رات کی دعائیں کرنا، اٹھ کے اللہ سے مانگنا، یہ بڑی بات ہے۔ حدیثوں میں بڑی فضیلت ہے، اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے آخری شب میں، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی خواہش پوری کروں، کوئی ہے دنیا کی ضرورت یا آخرت کی ضرورت والا میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ اس وقت آدمی اللہ کے سامنے اٹھ کر ہاتھ پھیلائے، 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، اللہ سے مانگے، یہ بڑی نعمت ہے۔ نہ ہو سکے اسی وقت روزانہ اہتمام کر کے دعا ضرور کرے۔ دعا جس کا بندہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جتنے حضرات بیعت ہوئے ہیں، 3 تسبیحات سے کم اہتمام کریں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں۔ ایک وقت کم از کم طے کر لیں۔ صبح کے وقت سب سے بہتر وقت ہوتا ہے فجر کا، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد 100 مرتبہ، جب تک کہ 3 تسبیحات نہ پڑھ لیں، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ اور تیسرا کلمہ 100 مرتبہ۔ اس وقت اپنی جگہ سے نہ اٹھیں، مکمل کر کے اٹھیں۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کم از کم یہ 4 کلمے ہیں۔ اگر اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھا ہے بہت اچھی بات، کم از کم یہ 4 کلمے ضرور پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن شریف روزانہ تھوڑا سا جتنا ہو سکے، وہ حافظ ہوں تب تو 2 پارے پڑھنے چاہیے، کم از کم 1 پارہ، علماء ہیں ان کو 1 پارہ، کم از کم آدھا پارہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر علماء بھی نہیں ہیں، پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو جتنا ہو سکے، چاہے 2 صفحے ہو سکے، لیکن روزانہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور جو حضرات پڑھ سکے روزانہ یاسین شریف ضرور پڑھا کریں، بڑی برکت کی چیز ہے۔ اور پڑھنے کے بعد اپنے سلسلے کے جو مشائخ ہیں، حضرت مولانا صاحب اور معلم میاں صاحب، ان کے مشائخ ہیں، ان کو اشارے ثواب کریں، انشاءاللہ اس سے بڑی برکت اور فیض انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور ہو سکے کبھی کبھار رابطہ رکھ لیا کریں۔ رمضان میں اگر جس کو فرصت ہو 2-4 روز کے لیے، 10 روز کے لیے، جتنا بھی موقع ہو، اگر وہاں وقت گزاریں تو انشاءاللہ اس کا دینی فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور توبہ کو سچی توبہ بنائے۔
توبہ نصوح بنا دے، ہمارے حق میں بھی، آپ حضرات کے حق میں بھی۔ سچی توبہ کیا ہے؟ کہ اس توبہ کے بعد